بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین اور متعلمین اور شائقین، آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی سے پہلے کون کون سے حروف آتے ہیں اور کیا اثر ڈالتے ہیں، معنی میں کیا تبدیلی لاتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کے سارے صیغے مبنی ہیں، تو بالکل مبنی ہیں، ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، البتہ معنی میں اور زمانے میں تبدیلی آ جاتی ہے کچھ میں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا سمع اللہ، اللہ نے سنا، اور جب یہ ماضی مطلق ہے اور پہلے قد لگا دیا، قد سمع اللہ، تو یہ ماضی قریب بن گیا، اللہ نے سن لیا ہے، سنا ہے، تو یہ ماضی قریب آ گیا۔ اور اگر کانا آ جائے شروع میں، پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، تو یہ ماضی بعید بن جاتا ہے۔ کننا سمعنا بہذا، قرآن میں ہے، ایک ہے سمعنا، ہم نے سنا، اگر کہتے ہیں کننا سمعنا، ہم نے سنا تھا، تو یہ ماضی بعید بن گیا۔ گردان کرتے ہوئے جس طرح سامعہ کی گردان ہوتی ہے، اسی طرح پیچھے کانا کی گردان بھی ہوتی ہے۔ کانا سامعہ، کانا سامعہ، کانو سامعو، کانت سامعت، تو اسی طرح کانا کی بھی گردان ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اذ آ جائے شروع میں، قالا، یعنی جیسے فعل ماضی ہے قالا، اور اذ شروع میں آ جائے تو پھر کیا فرق آتا ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں، اذ قال ربک، جب تیرے رب نے فرمایا۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تیرے رب نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرمایا، تو اس کا مطلب اس میں کوئی وقت کا بتایا جا رہا ہے اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ جب تیرے رب نے فرمایا تو یہ کام ہوا۔ تو اذ جو ہے یہ شرطیہ آتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کے مقابلے میں جب اذا آتا ہے ماضی پر، جیسے جاء، آیا، جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، اور جب اذا آ گیا تو یہ مستقبل میں کر دیتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو پھر یہ اس کا ماضی کا زمانہ چینج ہو کے مستقبل میں چلا جائے گا اور کنورٹ ہو جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، تو یہ اذا نے آ کے فعل ماضی کے زمانے کو مستقبل میں بدل دیا۔ ایک اور مثال لے لیں، اذا اظلم علیہم قاموا، جب اندھیرا ہو کر دیتا ہے، یہاں دیکھیں اس نے حال میں تبدیل کر دیا، یہاں مستقبل میں تبدیل کیا تھا، یہاں حال میں تبدیل کر دیا۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہے اذا اظلم علیہم قاموا، جب ان پر اندھیرا کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہ ماضی کو مضارع میں چینج کر دیتا ہے، اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ کبھی ماضی سے پہلے ان آتا ہے اور یہ ان شرطیہ ہوتا ہے، جیسے معروف ایک کلمہ ہے ہمارا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو ان شرطیہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، نہ چاہا تو نہیں ہوگا۔ اس میں صرف اگر کا معنی آ جاتا ہے، شرط کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کی بجائے ان آتا ہے، جیسے جاءہ الاعمی، اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور جب ان لگ جائے ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نابینا آیا، تو ان جو ہے یہ مصدری معنی میں کر دیتا ہے، اس کے پاس نابینا آنے پر اس نے منہ موڑ لیا، اس وجہ سے منہ موڑ لیا۔ یہ ان جو ہے سبب بتانے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں اس نے سبب بتا دیا ہے۔ اور لفظی تبدیلی کہیں بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ ماضی کے صیغے سارے کے سارے مبنی ہیں، لفظوں میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ آگے پھر ایک اور حرفی شرط آ رہا ہے، لو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا، اگر اللہ چاہتا، تو یہ ماضی شرطی اس طرح بھی بن جاتا ہے۔ من جاء بحسنۃ، کبھی جاء سے پہلے، فعل سے پہلے، ماضی سے پہلے من آ جاتا ہے، یہ بھی شرط کے معنی میں ہے کہ جو بھی کوئی ایک نیکی لائے گا تو فلہ عشر امثالھا، تو اس کو 10 گنا نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں جو بھی لائے گا، تو یہاں جو کے معنی میں آ گیا، لفظی کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ شرط اور جزا کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک حدیث ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے
تو عمر ہلاک ہو جاتے، کوئی مقدمہ تھا، فیصلہ کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر فیصلہ ٹھیک ہو گیا اور غلطی سے بچ گئے، جس پر یہ کمنٹس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کی شان میں دیے تھے۔ تو لولا اگر نہ ہوتا، تو یہ اگر نہ ہوتا یہ بھی ایک شرط ہے، تو یہ شرطیہ کلمہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں حالانکہ کے اوپر لا حرف تاکید آ گیا یہاں پہ۔ جب ماضی کے اوپر لام زبر لا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، تاکید زور پیدا ہو جاتا ہے، تو ضرور ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، ناکام ہو جاتا۔ یہاں دیکھیں قال ماضی ہے اور اس سے پہلے ماذا آیا ہے، یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے ابھی اس نے، ماذا قال آنفا، ابھی اس نے کیا فرمایا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو ماذا جو ہے یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے آ گیا۔ یہاں دیکھیں یہاں جو ما آیا ہے، ما خاب من استشارہ، حدیث ہے کہ نہیں ناکام ہوا خیب و خاسر ہوا وہ جس نے مشورہ کیا۔ تو جو بھی معاملات میں مشورہ کر کے چلتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، یہ حدیث رسول مقبول علیہ السلام ہے۔ تو یہاں دیکھیں خوابہ فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے ما آ کے نفی کا معنی پیدا ہو گیا ہے، گویا اگر ماضی کو منفی بنانا ہو، پاسٹ نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو اس میں شروع میں ما لگایا جاتا ہے، اور اگر لا لگانا ہو، لا کا معنی بھی نفی ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فعل ڈبل ہونا چاہیے، جیسے قرآن میں ہے لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ تو دیکھیں ڈبل فعل، صرف لا صدق کہہ کے ہم ماضی کو منفی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آگے ڈبل نفی آنی چاہیے، اگلے کام کی بھی نفی ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ نہ اس نے لکھا نہ پڑھا، تو کہیں گے لا کتب ولا قرأ، وہ نہ بولا اور نہ سمجھا، لا قال ولا فہمہ۔ تو لا کے ساتھ جب نفی کرنی ہوگی تو یہ ڈبل فعل لانا ہوگا اور ڈبل 2 دفعہ لا کا استعمال کرنا ہوگا۔ کبھی لیکن جو کلمہ استدراک ہے یہ آ جاتا ہے، لیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہاں ماضی ہے اور لیکن آ گیا، ماضی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ مبنی ہے، اور معنی میں بھی یہ کہ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، لیکن کا معنی آ گیا۔ قال لهم خزنتها، ایک یہ مثال ہے کہ اب یہ جو قالا ہے یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مستقبل کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مستقبل میں کام ضرور ہو کے ہی رہنا ہو، اور ظاہر ہے یہ گارنٹی تو صرف اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ جب کسی بات کو مستقبل میں زور دے کے کہنا چاہیں کہ یہ ہونی شدنی بات ہے، ہو کے رہنی ہے، اس کو ماضی کے صیغے سے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آخرت کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں اکثر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا، جیسے یہاں ہے کہ جب جہنم کے فرشتے ان کو کہیں گے، یا جنت کے فرشتے ان کے خزانچی ان کو کہیں گے۔ تو یہاں دیکھیں ابھی کہا نہیں ہے، مستقبل میں کہنا ہے تو ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے، تو کبھی ماضی مستقبل کا معنی بغیر کسی پیچھے حرف کے اضافہ کیے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا کہ ماضی کے اوپر کون کون سے الفاظ آتے ہیں اور کہاں تبدیلی لاتے ہیں اور کہاں نہیں لاتے۔ ماضی کے لفظوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، البتہ معنی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے یا زمانے میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا۔ آپ کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کون سی بات آپ کے لیے نئی تھی، کون سی پختہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔